بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حروف حلقی پڑھ لیے ہیں، جو کہ 6 حروف ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے، جنہوں نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا تو ان کو یاد ہوں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں مخرج نمبر 5۔ مخرج نمبر 5 جو ہے یہ لحات کا مخرج ہے۔ لحات کہتے ہیں سب منہ کے اندر گلے کے بالکل سر پہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو لٹک رہا ہوتا ہے، غالباً اس کو اردو میں کوا بھی بولتے ہیں اور نرم تالو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں لحات بولتے ہیں۔ اب یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے، جب انسان منہ کھولتا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے تو اس کو بالکل نظر آتا ہے منہ کے آخری حصے میں، گلے کے بالکل سر پہ۔ اس لحاظ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلا حرف قاف ہے۔ لحاظ کے اندر والے حصے سے، اس تالو کے اندر والے حصے سے، اس گوشت کے لتڑے کے اندر والے حصے سے جو حصہ گلے کی طرف ہے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے، موٹا قاف۔ اور اس تالو کا باہر والا جو حصہ ہے منہ کی طرف، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ تو آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے اور فرق کر سکتا ہے کہ اندر والے حصے کو جب آپ پڑھیں گے تو قاف، اور تھوڑا سا باہر آ کے جب ادا کریں گے تو کاف ادا ہوگا۔ اس طرح قاف اور کاف کے درمیان میں جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور یہ رد و بدل کی غلطی سے بھی ہم بچ جائیں گے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں۔ تجوید اسی کا نام ہے، تلفظ اسی کا نام ہے کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے، اور جب اس کو صحیح مخرج سے ادا کیا جاتا ہے تو اس کے پڑھنے میں دشواری نہیں ہوتی، آسانی سے انسان اس کو ادا کر سکتا ہے۔ تو مخرج نمبر 5 جو ہے وہ قاف کا ہے۔ قاف یعنی لحاظ کے اندر والے حصے سے جو گلے کی طرف ہے، اس سے ادا ہوتا ہے، اور لحاظ کے باہر والے حصے جو منہ کی طرف ہے، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر 6 مخرج پورے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح 6 حروف حلقی اور 3 حروف جب مدہ ہو 9 ہو گئے، اور 2 حروف یہ 11 ہو گئے۔ تو 11 حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مخرج بھی پڑھ لیے ہیں، اور اس کا تلفظ بھی یہی ہے کہ اس کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے۔ جب مخرج سے ادا کیے جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح حق بھی ادا ہوگا، اور آگے پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ ایک مرتبہ آج یہ یہاں یاد ہو جائے تو الحمدللہ پھر آگے قرآن مجید میں پڑھنے میں اس قسم کے پریشانی اور مسائل سامنے نہیں آئیں گے کہ یہ حرف صحیح ادا نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ ہم نے آج ہی سے اس کو صحیح انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کی، صحیح انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔